السلام علیکم۔ قرآن میں متعدد دفعہ ہمیں ایسے الفاظ ملیں گے جو دکھنے میں تو الگ اور پڑھنے میں الگ مگر معنی میں سیم لگتے ہیں، جیسے کہ الابوین، اس کا مطلب بھی پیرنٹس یعنی کہ والدین، الوالدین، اس کا مطلب بھی پیرنٹس یعنی کہ والدین۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ ایکول ہیں اور انٹرچینجبلی یوز ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ ہم سینونیمس یوز کر سکتے ہیں، سینونیم کا معنی ہم معنی الفاظ کے ہیں۔ قرآن پاک کے جو مفسر اکرام یا اہل علم لوگ آپ کہہ سکتے ہیں، جو بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں، ان کا یہ اجتہاد ہے اور یہ ماننا ہے کہ قرآن میں جتنے بھی الفاظ یوز ہوئے ہیں اس طرح کے، اور جیسے دوسرے الفاظ جن کو ہم کہہ لیں سینونیمس کہہ لیں، ہم معنی الفاظ کہہ لیں، ایسے تو الفاظ بہت کم یوز ہوئے ہیں، یا تو بہت کم یوز ہوئے ہیں یا تو بالکل ہی یوز نہیں ہوئے۔ تو یہ الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جیسے تو ہو سکتے ہیں مگر ایک نہیں ہو سکتے۔ اس کے مطلب یہ کہ ہم ان کو انٹرچینجبلی یوز نہیں کر سکتے۔ جہاں ہم الابوین پڑھیں گے وہاں ہم والدین یوز نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم جہاں والدین یوز کریں گے الوالدین، وہاں الابوین نہیں یوز کر سکیں گے۔ اسی طرح ہم ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ۔ دکھنے میں خوف اور خشیہ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی کہ فیئر۔ فیئر اردو میں کہتے ہیں خوف کو، ڈر یا خوف۔ اس جیسے اور الفاظ جو قرآن میں یوز ہوئے ہیں، جو سینونیمس ہیں، یا اس جیسے اور الفاظ جیسے ٹیمپورل وربز ہیں، پرماننٹ وربز ہیں، ہم ان تمام الفاظ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس نئی سیریز میں پڑھیں گے جو ہے جیمز آف قرآنک لیکسیکونس۔ اس نیو سیریز میں ہم جو فوکس کریں گے وہ ہے قرآن کی بلاغہ ایسپیکٹس کو۔ بلاغت جاننے کے لیے ہم یہ سیریز ہم نے بنائی ہے، قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں کہ اس کے پیچھے اور کیا میننگز ہو سکتے ہیں ان کے لغوی معنی کے علاوہ، کیونکہ مفسر اکرام اور اہل علم لوگ انہوں نے بڑی ہی محنت کی ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اور اپنے جو علم سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جتنی بھی چیزیں جو قرآن کا تفسیر جو لکھتے وقت وہ لوگ سامنے رکھتے ہیں، قرآن کے مفسر اکرام جو گزرے ہیں بڑے بڑے، تو انہوں نے یہ جو علم کے جو پیارے پیارے موتی ہے وہ ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہم قرآن پاک کو، اللہ پاک کے اس پاک کلام کو اور اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، اس کو اپریشیٹ کر سکیں، اور ہمیں ایک اور زیادہ تجسس ہو اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اور موٹیویشن ہو کہ ہم بھی سب، اور جن تک ہم یہ پہنچائیں وہ بھی قرآن عربک سیکھیں ایٹ لیسٹ، یا جو اور بھی موٹیویٹڈ لوگ ہیں وہ عربک لینگویج سیکھیں، کیونکہ اس طرح کے لیسنس اور اس طرح کی جو آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی ہم بلاغہ اسپیکٹس پڑھیں گے، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عربک لینگویج ایک ایسی لینگویج ہے جو قرآن کو سمیٹ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری لینگویج نہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑا میریکل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ وہ بتاتا چلوں میں، کہ اس سیریز میں جتنے بھی ہم قرآنک لیکسیکونس یا قرآن کے ورڈز جو پڑھیں گے، اس میں کچھ بھی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولوں گا، اور یہ جتنا بھی ہے وہ جو ہم تک پہنچا ہے ہمارے اہل علم حضرات کے تھرو، اسکالرز آف اسلامس کے تھرو، مفسر اکرام کے تھرو، ہم صرف یہاں پہ ان کی وہ بتائی ہوا علم اور جو ان کی بتائی ہوئی تفاسیر ہیں وہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے، اور کوشش پوری یہی ہوگی کہ آپ ڈسکرپشن میں اس کی سورس بھی دی جائے کہ کہاں سے یہ ہم نے انفارمیشن لی ہے اور آپ تک پہنچائی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ کہ اجتہاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایمان کی خوبصورتی کو پہنچ سکیں، تو ہم یہ ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں، اور ہر ویڈیوز میں ہم یہ بھی بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام جو حضرات گزرے ہیں
ان کے حسنات کو قبول فرمائے، اور اگر کہیں کوتاہی ہو گئی ہو یا کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے، اور ہماری بھی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور قرآن پاک کا علم اور اس سے محبت اور ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ہم نیو ویڈیو میں آپ سے ملیں گے اس سیریز کی۔ السلام علیکم۔